بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبوتر بددعا کیوں دیتا ہے؟ گھر میں کبوتر پالنے والے یہ خبر ضرور پڑھ لیں۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بددعا کب دیتا ہے۔ کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے لیے کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش ہے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا، یا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے کوے سے فرمایا زمین کو دیکھ، اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کو دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جسے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن بعد ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و امان کی سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور اس کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطیہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا بھی مناسب نظام کر کے جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لاتے تو اسے کہتے ہیں، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر پرندہ گھر میں پالنا منع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرمایا۔ اسی روایت کے بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ ان کو پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، کہ جیسے کہ ابو داود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، کہ جس میں کبوتر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی ہی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس کر رکھیں۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ایک پرندے میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو پسند کیا
اور دعا دی کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑکتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے، کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسہ کا ضیاع ہے۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے میں اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں، مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اسی لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو اس بات کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔